اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے سبق میں ہم تشدید کے بارے میں پڑھیں گے. تشدید، جس کو عربک میں شد کہا جاتا ہے. تشدید، جس کو عربک میں شد کہا جاتا ہے، اور جس حرف کے اوپر بھی تشدید ہوگی وہ مشدد کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، جس حرف کے اوپر بھی تشدید کا نشان ہوگا وہ حرف مشدد کہلائے گا. اب تشدید کا جو نشان ہے وہ کس طرح کا ہے، تو یاد رکھیے گا، 3 دندانے والی. ٹھیک ہے، 3 دندانے والی جو نشان ایک ہم دیکھتے ہیں نا کہ اللہ کا جب ہم نام لکھتے ہیں تو لام کے اوپر ہم ڈالتے ہیں ایک 2 شوشے والا نشان. ٹھیک ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے تشدید. اور اگر انگلش کے الفابیٹ کے حساب سے دیکھیں تو جس طرح ہم W لکھتے ہیں تو بالکل اسی شکل کی جو ہے، اسی شکل کا جو نشان ہے وہ تشدید کہلاتا ہے. تشدید کو پڑھا کس طرح جائے گا؟ تشدید جو ہے جس حرف کے اوپر ہوگی اس حرف کو 2 بار ادا کیا جائے گا. یعنی مشدد حرف 2 بار پڑھا جاتا ہے. اس کی جو آواز ہے وہ 2 بار ظاہر ہوتی ہے. اب 2 بار کس طرح ظاہر ہوگی؟ ایک بار اپنے ما قبل کے ساتھ، جس طرح ہم نے ساکن کے بارے میں پڑھا تھا. ساکن جیسے جو ہے اپنے ما قبل سے مل کر پڑھا جاتا ہے، اسی طرح سے مشدد حرف بھی اس کی پہلی ادائیگی جو ہے اپنے ما قبل کے ساتھ ہوگی، اپنے پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. اسی طرح سے پھر ہم دیکھیں گے کہ مشدد حرف کے اوپر ایک حرکت بھی ضرور ہوگی. ٹھیک ہے، مشدد حرف کے اوپر تشدید کے نشان کے ساتھ ایک حرکت، یعنی اس کے اوپر زبر بھی ہو سکتا ہے، زیر بھی ہو سکتا ہے اور پیش بھی ہو سکتا ہے. فتحہ، ضمہ اور کسرہ، ان تینوں حرکت میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے. تو پھر پہلے ہم نے اس کو پیچھے والے سے ملا کر پڑھا اور اس کے بعد اس پر موجود حرکت کو ادا کیا. ٹھیک ہے، اور اس طرح سے ہم نے دونوں بار اس کا مخرج واضح ادا کرنا ہے. اور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ مشدد حرف سختی سے ادا کیے جاتے ہیں. ان کو جب ہم پڑھتے ہیں نا تو تھوڑی سی سختی ظاہر ہوتی ہے. اور 2 بار ایک ہی مخرج کی ادائیگی، ایک بار ساکن اور ایک بار متحرک جب ہم ادا کرتے ہیں تو بیچ میں ہماری آواز تھوڑی سی رک جاتی ہے، تھوڑا سا آواز میں وقفہ آتا ہے اور وہ ہماری سختی کو بھی ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے،
تو ہم اچھے سے سمجھ چکے ہیں کہ تشدید میں جو ہے ایک جزم چھپا ہے اور ایک متحرک، مطلب متحرک تو آپ کے سامنے ہے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے، لیکن پہلی صورت پیچھے والے سے ملا کر ہی پڑھی جائے گی۔ اب میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتی ہوں، جیسے حمزہ با زبر اب، ٹھیک ہے، اور پھر با کے اوپر ہم نے دیکھا کہ فتحہ یعنی زبر تھا تو ہم نے اسے بھی ادا کیا، با زبر با، اب با، اب با، آپ نے دیکھا دونوں دفعہ با واضح ہوا اور جو ہے بیچ میں آواز تھوڑی سی رکی بھی، اب با، اب با۔ اسی طرح سے ہم نے مشدد کو بڑا سمجھ کر ادا کرنا ہے، دونوں آواز واضح ادا کرنی ہے۔ اب یاد رکھیے گا یہ بات کہ نون مشدد اور میم مشدد، ٹھیک ہے، نون مشدد اور میم مشدد ہمیشہ غنہ کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے، جب بھی ہمیں نظر آئے کہ نون کے اوپر تشدید آ گئی ہے تو ہم نے جو ہم پہلے حمزہ نون زبر ان کریں گے تو ہم نے جو ساکن کیا ہے اس جگہ پر ہم نے غنہ ظاہر کرنا ہے، ان، ان۔ اب ہم دیکھیں گے میم مشدد کی مثال، جیسے ہم پڑھتے ہیں ثم، ثم۔ آپ نے دیکھا میم پر جب ہم غنہ کر رہے ہیں تو اس غنے کی آواز تھوڑی سی مختلف ہے، تو خیشوم سے ہی رہی ہے، ٹھیک ہے۔ غنہ جو ہے اصل میں نام ہی وہ ہے اس چیز کا ہے جب ہم ناک کے بانسے سے آواز نکالیں، خیشوم سے آواز نکالیں، ٹھیک ہے۔ اب میم چونکہ حروف شفویہ ہے، ٹھیک ہے نا، میم ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے ہونٹوں کے گیلے حصے کو ملا کر ادا کرنا ہے، ثم، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم نے کیا کیا، سا میم پیش ثم، اور پھر میم زبر ما، ثم۔ تو ہم نے کیا کیا، اب جب ادا کر رہے ہیں آپ دیکھیے گا، ہم نے غنے میں سیکھا تھا کہ ہماری جو زبان ہے وہ نطعی سے خود ہی لگ جاتی ہے، لیکن جب ہم میم پر غنہ کر رہے ہیں تو ہماری جو زبان کی نوک ہے، نوک لسان، وہ نطعی پر نہیں جا رہی، کیونکہ ہمارے ہونٹ ملے ہوئے ہیں، ہم میم کا مخرج ادا کر رہے ہیں، ثم، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہیں کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زبان کو نطعی پر لازم ہی لگانی ہے، اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم مشق کے دوران اس چیز کو بہت اچھے سے دوبارہ سمجھیں گے تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی غلطی باقی نہ رہے۔ بہت اہم چیز جو آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کر لینی ہے کہ جب ہم اعراب میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک مشدد حرف آپ کے سامنے ہے، اس کے اوپر تشدید ہے، اب ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ اعراب، اب اگر فتحہ اور کسرہ، کیونکہ شکل ان کی ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا، اوپر اور نیچے ظاہر ہوتے ہیں، تو ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ جو ہے فتحہ ہے، زبر ہے، یا پھر یہ کسرہ یعنی زیر ہے۔ اگر ہم تشدید کے اوپر ہم نشان دیکھتے ہیں تو وہ فتحہ یعنی زبر ہے۔ اگر تشدید کے نیچے ہے، بے شک حرف کے اوپر ہے لیکن تشدید کے نیچے آنے کی صورت میں اس کو ہم کسرہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، زیر پڑھیں گے۔ ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ تشدید کے اگر اوپر نشان دیکھ رہے ہیں ہم زبر کا ہے تو وہ زبر پڑھا جائے گا، اگر تشدید کے نیچے نشان ہے تو وہ کسرہ کا یعنی زیر کا نشان ہے، ٹھیک ہے۔ اس بات کو آپ نے بہت اچھے سے اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے تاکہ آپ قرآن پڑھتے ہوئے جو ہے کسرہ کو یعنی زیر کو زبر کی ادائیگی کے ساتھ ادا نہ کریں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ دیکھیں نا کہ ہجوں کی آپ کی کتنی بے تحاشا غلطیاں آ جائیں گی، تو آپ نے اس چیز سے بچنا ہے اور اس چیز کا بے حد خیال رکھنا ہے کہ حرف کے اوپر ہو، لیکن اگر
تشدید یعنی شد کے نیچے ہے تو وہ زیر ہوگی۔ آخر میں ایک بار دوبارہ سے تشدید کا قاعدہ، تشدید کا طریقہ بتا دیتی ہوں کہ تشدید جو ہے عربک میں شد کو کہا جاتا ہے۔ شد اور تشدید ایک ہی قاعدے کے دو نام ہیں، ایک ہی شکل کے دو نام ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جس حرف کے اوپر تشدید ہوگی وہ مشدد کہلاتا ہے۔ مشدد حرف سختی سے ادا کیا جاتا ہے اور مشدد حرف 2 بار پڑھا جاتا ہے، 2 بار اس کی آواز واضح آتی ہے، ایک بار اپنے ماقبل یعنی اپنے پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر، جس طرح ہم نے ساکن ادا کیا تھا بالکل اسی طرح، اور دوسری بار اس کے اوپر جو بھی حرکت ہوگی وہ ادا کی جائے گی۔ اب اگر مشدد کے آگے آپ دیکھتے ہیں کہ جزم والا کوئی حرف آ گیا، ٹھیک ہے، یعنی ساکن والا کوئی حرف آ گیا، تو ہم اس حرکت کے ساتھ اس ساکن والے حرف کو بھی ملا کر ادا کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی مشق جاری رکھیے گا۔ آپ سب نے بہت محنت کرنی ہے، ماشاءاللہ آپ کی غلطیاں بہت اچھے طریقے سے ٹھیک ہوتی جا رہی ہیں، آپ کا لہجہ پہلے سے بہت اچھا ہوتا جا رہا ہے اور آپ نے اپنی محنت کو کم نہیں کرنا ہے۔ آپ جتنی بار محنت کریں گے، جتنی بار مشق کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بار اس کا اجر عطا کرے گا اور پھر آپ انشاءاللہ بہت جلد بغیر غلطی کے قرأت کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الدنیا والآخرہ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔